ایک نا دیہاتی صحابی تھے نا، ان کے پاس نا ایک گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیہاتی صحابی تھے نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ مجھ محمد کو بیچتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیچتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنے کا؟ تو وہ کہنے لگے حضور اتنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس گھوڑے کے نا آدھے پیسے دے دیے اور آدھے کے لیے یہ فرمایا کہ آدھا نا تیرا مجھ پر ادھار ہے، بعد میں آ کے لے لینا۔ دیہاتی تھے، کہا حضور ٹھیک ہے میں بعد میں آ کے نا آپ سے لے لوں گا۔ تو یہ جب دیہاتی صحابی باہر نکلے نا، تو باہر نا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے؟ کہا میں اپنا گھوڑا نا امام الانبیاء کو بیچ کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا بیچا، لیکن امام الانبیاء پر نا میرا آدھا ادھار بھی باقی ہے، وہ بعد میں لینے جاؤں گا۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑا اور ایک جگہ بٹھایا اور کہا سن، تو بعد میں لے گا نا حضور سے ادھار، ذرا مجھے اس بات کا جواب دیا، اگر تو بعد میں گیا ادھار لینے اور حضور نہ ہوئے پھر تو کیا کرے گا؟ تو کہنے لگے علی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ ابھی میں بعد میں جاؤں تو حضور ہی نہ ہوئے، پھر میں کیا کروں گا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ابھی حضور بیٹھے ہیں، اندر جا کے یہ مسئلہ پوچھ لیں، حل بتا دیں گے۔ تو یہ دیہاتی صحابی اندر آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ادھار ہے نا وہ اگر میں بعد میں آپ کے پاس آؤں لینے کے لیے اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تو میرا ادھار رہ جانا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو سب سے پہلا نام آیا وہ صدیق اکبر کا آیا۔ حضور نے فرمایا سن، اگر میں نہ ہوا نا تو میرا قرض میرے ابو بکر ادا کر دیں گے تجھے۔ تو یہ صحابی باہر آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے حل بتا دیا۔ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا نا تو میرا قرض میرے ابو بکر سے لے لینا۔ حضرت علی فرمانے لگے یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تو قرض لینے جائے، حضور بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہو، پھر تو کیا کرے گا؟ کہا علی یہ بھی میں نے نہیں سوچا۔ کہا ابھی حضور اندر بیٹھے ہیں، جلدی جا پتہ کر لے۔ دیہاتی تھے نا، سیدھا سادہ تھا دیہاتی۔ وہ صحابی پھر چلے گئے اندر اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھ۔ حضور اگر میں اپنا ادھار لینے آؤں، آپ بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہو، پھر تو میرا ادھار لے جانا ہے نا، پھر میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا سن، اگر میں بھی نہ ہونا اور میرے ابو بکر بھی نہ ہو، پھر عمر ہوں گے، عمر سے ہی لے لینا۔ وہ صحابی باہر آ گیا، حضرت علی نے پھر پکڑ لیا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور نے فرما دیا اگر میں بھی نہ ہوں ابو بکر بھی نہ ہوں پھر عمر سے لے لینا۔ حضرت علی نے پھر بٹھایا، کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تو جائے قرض لینے، حضور بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہو عمر بھی نہ ہو، پھر تو کیا کرے گا؟ کہا جا پھر مسئلہ پوچھ کر۔ وہ صحابی پھر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں قرض لینے جاؤں، آپ بھی نہ ہوں ابو بکر بھی نہ ہو عمر بھی نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ اور دیکھیں امام الانبیاء کے اخلاق، فون پر اگر میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھ لینا، ایک مرتبہ بتاؤں گا، دوسری مرتبہ بتاؤں گا، تیسری مرتبہ میں نے کہنا یار بار بار پوچھ رہے، کان تو خراب نہیں ہو گئے تیرے؟ یا آپ کسی کو مسئلہ سمجھائیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ آپ نے کہنا یار اتنی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، ابھی تک تیرے دماغ میں یہ مسئلہ نہیں پوچھا؟ امام الانبیاء کے پاس یہ دیہاتی صحابی کتنی مرتبہ آئے اور ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، حضور میرا قرض نہ، میں قرض لینے آؤں، آپ بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ عمر، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں بھی نہ ہوں ابو بکر بھی نہ ہو اور عمر بھی نہ ہوں، پھر میرے عثمان ہوں گے، عثمان ہی سے لے لینا۔ وہ صحابی باہر آئے نا تو حضرت علی نے پھر پکڑ لیا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا ہوا؟
کہا حضور نے فرما دیا کہ میں بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہوں، عمر بھی نہ ہوں، پھر عثمان سے لے لینا۔ اب حضرت علی نے فرمایا بس آخری مرتبہ چلا جا، اب میرا نام آنے والا ہے، آخری اس کے بعد نہیں جانا، آخری مرتبہ پوچھ کے آ جا، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو، پھر میں کس سے لوں، آخری مرتبہ چلا جا۔ وہ دیہاتی صحابی آخری مرتبہ گئے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہلے جا کے ہاتھ باندھے، کہا حضور آخری مرتبہ، پھر میں نے کوئی نہیں آنا، حضور اگر میں قرض لینے آؤں، آپ بھی نہ ہو، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو، پھر میں کیا کروں، اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ حضرت علی باہر ہیں، تو وہ دیہاتی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یار اگر تو قرض لینے آئے نا، میں بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہونا، پھر پتہ تو نے قرض کس سے لینا ہے؟ جو باہر بیٹھا بار بار تجھے اندر بھیج رہے نا، تو نے اس سے قرض لینا ہے صلی اللہ۔ اور اب آپ نے ایک آواز ہو کر کہنا، غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا۔